السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خدا متعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مرحومین کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش ہے۔ تو جناب، کافی دنوں سے یہ ایک ڈسکشن میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے مہدی کاظمی صاحب کی فیملی دعا زارہ کا کیس، اور اس کے حوالے سے جو کچھ دو تین قسمیں سامنے آئیں لوگوں کی پچھلے کچھ 6 سے 8 مہینے میں، جب سے ہم لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ تو پتہ ہے آپ کو کہ ہمارا جو بھی رول رہا ہے میڈیا کے اوپر بھی، یا ویسے بھی کچھ ڈیٹیلز جو لوگوں کے سامنے ہیں، تو جو ہم کر سکتے تھے، جس طریقے سے آپ سب نے مل کے میرا ساتھ دیا، اور ہم لوگوں نے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاز کے لیے ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو کہ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے، اسپیسیفکلی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حفاظت کے حوالے سے، 9 سے 11 سال 13 سال کی بچوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت ہی نوبل کاز ہے۔ اور یہ کوئی ہماری اپنی کاز نہیں ہے، یہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی کاز ہے، اور یو این او کا بھی ایجنڈا ہے یہ، اور اسی طرح باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا بھی یہی اس میں پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہمارا اس میں مطمع نظر شروع سے ابھی تک یہی ہے کہ یہ جو غلط کام ہو رہا ہے، بچیوں کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے، بچیوں کے نام پہ ایک طرح کا دھندا کیا جا رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے چونکہ چائلڈ انٹائسمنٹ، گرومنگ اور گلوریفیکیشن، یہ جو ساری ہیں، اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے بات ہم نے کی، جو مسائل سامنے آئے مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کی طرف سے، اس نے ظاہر ہے ایک بہت بڑا رفٹ کریٹ کیا، اور اس میں جو ہمارا رول تھا وہ اس کو بہت زیادہ کویسچنیبل بنانے کی شروع دن سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں وہی تھوڑا سمرائز کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور واقعی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں یہ۔ تو اس میں جب یہ مسائل سامنے آئے، جب حقیقت سامنے آئی، تو جو کیا جا رہا تھا، جس حوالے سے ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا، وہ جب ہم نے اس کے اوپر بات پہلے تو وداؤٹ اینی آؤٹ سائڈ انٹروینشن ہم نے کی، فیملی سے ڈائریکٹلی بات کی، جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سے بات کی۔ تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی ایک زبردست قسم کا انہوں نے سوچا ہوا تھا، جو پہلے سے آئی بلیو ایک ریسپانس دیا کہ جی جس بھی طریقے سے ہو ان کو ہم چپ کروائیں، ان لوگوں کو یہ بات نہ کر سکیں۔ وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جب چیزیں میڈیا میں آؤٹ ہوئیں، جو کہ پہلے بھی میں کافی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، میڈیا میں بالکل یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ یہ ایک طرح کی وکٹمائزیشن ہے، یہ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک وائٹ کالر کرائم ہے، اور یہ ایک طرح کا حقائق کو بالکل الٹ کر کے جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میڈیا پہ اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سٹل ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات میڈیا پہ آئے۔ میڈیا پہ کیوں آئی؟ وہ مجبوراً ہمیں اپنے سیف گارڈز لینے پڑے۔ تو وہاں سے پھر جو دو تین گروہ سامنے آئے، ان میں ایک تو وہ گروہ ہے جو کہ ازلی ہمارا دشمن ہے پہلے دن سے، اور انہیں چونکہ ہماری ایفیکٹونیس کا پتہ ہے، اور ابھی بھی پتہ ہے، قذابہ گروہ، کہ جس میں ظاہر ہے ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان دی یو ایس اے میں، آؤٹ سائڈ دی یو ایس اے میں، اور ہر جگہ پہ، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے وارے نیارے ہو گئے کہ جب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ ظاہر ہے ایک تو ان لوگوں کو جو کینہ پروری تھی ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ تھی، دشمنی، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے
جو ہے نا یہ آواز بند کروائی جائے اور جیسے بھی ہو مینٹل ٹارچر کیا جائے یا جس طرح سے بھی ہو، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ ایک شدید دھچکا بھی تھا، اور ان کو ظاہر ہے اس پہ کیپٹلائز بھی انہوں نے کیا۔ اب اس پہ ہمارے دوستوں کا بہت بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض ہے کہ پھر ہم لوگوں نے یہ بات ہی کیوں آؤٹ کی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری اس فیملی کی تھی کہ جس کے لیے ہم نے یہ اتنا کچھ کیا، کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، اور ابھی بھی لینے چاہیے میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کے ہی اقدامات کی وجہ سے ہمیں بھی مجبوراً یہاں پہ بات کرنا پڑی۔ اچھا، ایک دوسرا گروہ جو کہ بہت پریشان ہوا، ظاہر ہے الحمدللہ ہمارے بھی بہت مہربان بردرز سسٹرز جو ہماری فیملی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اسٹرانگ فیملی، اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پہلے بھی شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، اور اب بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس سٹیج پہ بھی کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈھارس بھی بندھائی اور بہت زیادہ حوصلہ بھی دیا، اور مورل سپورٹ بھی دی، اور ہر لحاظ سے کوشش کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریلیکس رہیں، میں بھی میری وائف بھی۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا ہمارے لیے، اور واقعاً یہ حیران کن بات تھی کہ یار یہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، کہ ہم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، ہم اس فیملی کے لیے کیا کچھ سوچ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد بھی چلیں یہ بھی کہ آپ وہیں پہ ہی خاموش ہو جائیں، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن آپ نے تو ساری حدیں ہی پار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پہ بہرحال بہت سے مہربان سامنے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے، اور بہت زیادہ مورل سپورٹ بھی ملی۔ اس میں ہمارے قریبی ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ہمارے جو چینل کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں وہ ہیں، اس میں ہمارے سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرز دوست بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور انہوں نے نہ صرف پرسنل طور پہ ایک طرح کی ڈھارس بندھائی، بلکہ میڈیا پہ بھی یہ جو ایک عجیب قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ وکٹمائزیشن ہوئی، اس حوالے سے بات کی، اور کاظمی صاحب کی فیملی کو احساس دلوایا کہ یہ غلط آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر مسئلہ ہوا ہے آپ کی بچی کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں، اور پھر جب آپ کے سامنے یہ چیزیں لائی جائیں تو پھر آپ الٹا پڑ جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بھی بہرحال کچھ مسائل ہوئے، میں کچھ اپنے جو یوٹیوبرز ہیں دوست ہیں ان کے حوالے سے کہتا چلوں کہ مجھے عجیب لگا یہ کہتے ہوئے کہ اب بھی، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ نعرے تو ان لوگوں کے یہ تھے دوستوں کے کہ جی ہم جو بھی صحیح بات ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ہمارے حوالے سے انہوں نے بھی ڈنڈی ماری، اور کچھ اب بھی مار رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات کیے، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل آئے، بہرحال وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے۔ تو یہ وہ بہت ہی مہربان دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، مزید خوش رکھے۔ جو آخری تیسرا لوگ ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو بہت سے تو ہمارے ساتھ تھے، کچھ ان میں ہمارے مخالفین بھی بن کے آئے، اور بڑی بھڑکے مارتے رہے۔ اچھا، ان میں سے کافی سارے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہو سکا میڈیا پہ بھی سوالات کے جواب دیے، ان کی جو بھی شک و شبہات تھے ان کے، اس کے جوابات دیے، جو کہ مجھے کافی دوستوں نے، میرے قریبی دوستوں نے منع کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے سمجھا کہ ظاہر ہے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے، واقعاً اس بات کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ ایک فیملی کے جس کے لیے ہم نے اس قدر زیادہ تگ و دو کی ہے، وہ اس طرح کا کردار ان کا سامنے آئے گا، تو یہ مشکل تھا۔ تو اس مشکل میں چونکہ ہم ایک فیملی ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کو کسی شش و پنج میں رکھے، جتنا ممکن تھا وہ ہم نے بات کی۔ تو اس پہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے تحفظات تھے، جو کہ ایک نیچرل سی چیز ہے، میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، نیچرل سی چیز ہے۔ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے نکلے کہ جنہوں نے بڑی ہمدردی دکھائی،
اور ہر طریقے سے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک ہماری بہن شامل ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، بڑا وہ کہتی رہیں، لیکن پھر سڈنلی ان کو ہوا کہ نہیں نہیں جی، یہ تو لگ رہا ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے، یہ آپ صحیح بات نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ اور اپرچونسٹ سامنے آئے کہ جنہوں نے شاید ان کو پہلے موقع نہیں ملا ہوا تھا کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلیں۔ لیکن ہمارا جو مسئلہ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل جینون ایک ایشو تھا، اور اس پہ جو انہوں نے کاظمی صاحب نے خود اور ان کی فیملی نے جو کردار ادا کیا 6 مہینے میں، وہ واقعاً حیران کن۔ اب اس وقت ہم جس مرحلے میں ہیں، ہم امید کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، اور کاظمی صاحب کی فیملی کو پھر میں یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ جو جو کچھ ہمارے درمیان بات ہوئی ہے اسی حوالے سے وہ ویسے ہی ہونی چاہیے۔ جو میں یہ بات کر رہا ہوں ان کو میں نے پہلے بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ایک پبلک فگر ہوں، اور اگر سوالات کے جوابات مجھے دینے پڑے تو میں دوں گا۔ اچھا، یہ جو اپرچونسٹ ہیں اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو مخالف گروپ میں تھے، پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں نہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی شاید ہینڈ ہو گیا ان کے خیال سے، تو چلو اب ان کے ساتھ ملتے ہیں، ہماری لائیوز میں بھی آتے رہے۔ کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو فون کر کے بڑا جناب افسوس کا اظہار، اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، کہا ہے انہوں نے فراڈ ہوا ہے۔ اور ان میں سے پھر جی بس آپ ہمیں 2 4 رسیدیں کسی طرح دے دیں۔ تو یہ واقعی میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ رسیدیں تو ظاہر ہے وہ اس کے لیگل اسپیکٹس ہیں، اور اگر وہ کرنی پڑیں تو وہ ہم عام کریں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کرنی پڑیں، زیادہ امید ہے کہ نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کیا کرتی ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی اس میں یہ بتاتا چلوں کہ قذابہ محترمہ نے بہت کوشش کی کہ ہم یہ جو ہے نا ڈیٹیلز لوگوں کے سامنے رکھیں، ہم رسیدیں عام کریں۔ تو میں نے انہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے، جو ایک پرنسپلز کی بیس پہ اختلاف ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ یہ جو نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، اس سے آپ کے جو کرائم ہیں وہ کم نہیں ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم نے کچھ یہ چیزیں آؤٹ کرنی ہے تو ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کریں گے، آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں کریں گے، اور وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے اگر ہم نے کرنی ہوئی تو۔ دوسرا جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی ہے۔ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی اگر انکار کرتی کہ انہوں نے ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ نہیں ہوئے، انہوں نے ہم سے کچھ نہیں لیا، تو پھر ہم لازمی لوگوں کے سامنے یہ کچھ رکھتے کہ بھئی آ جائیں آپ دیکھ لیں۔ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی نے اس بات کو تسلیم کیا، اور اس وقت جو ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں اس میں ان کو خود پتہ ہے، کاظمی صاحب کو اور ان کے کزنز کو بھی، جو بھی ان کی فیملی ہے سب کو پتہ ہے کہ اس میں ڈیٹیلز کیا ہیں، اور رسیدیں ہیں ہمارے پاس یا نہیں، گئی ہیں یا نہیں۔ تو اس میں یہ جو سائنسدان ہیں، یہ جو اپرچونسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واقعی عجیب، بندے کو ان کی لاجک عجیب ہے کہ جی ایک بندے سے جیسے بھی ہوا، لون لیا، مدد لی، پیسے لیے، وہ لے لیے دوسری پارٹی نے، اور اس پارٹی نے آگے سے پھر مسائل بھی کریٹ کیے، اور اب اگر آپ اس پارٹی جو کہ مہدی کاظمی ہے اس کے حوالے سے یہ بات کریں گے تو ہم جی ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ وہ بندے خدا ویسے ان لوگوں کی تھیوری جو ہے وہ عجیب ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ حوصلے کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری مہدی کاظمی صاحب کی تھی جب یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ مہدی کاظمی کا اپنا ضمیر تھا کہ وہ اس کو وہ جواب دیتے یہ اس بات کا کہ بھئی یہ مہدی کاظمی صاحب کی اپنا کردار تھا کہ ڈاکٹر شجاعت کے حوالے سے انہوں نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ کے کہ زنیرہ بھی ہمارے حوالے سے بات کر رہی ہے تو ڈاکٹر شجاعت بھی بات کر لے گا، تو ایسا یہ بالکل دو الٹ چیزیں ہیں۔ تو
تو میں نے انہیں پہلے بھی کہا تھا، جب ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی میں نے انہیں کہا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ابھی والی بات، یہ جو آخری سائنسدانوں کے بارے میں اور فلاسفرز، اور جن میں بہرحال میں کیا کہوں اب ان لوگوں کی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مجھے کہہ رہے تھے فون کر کے کہ جناب آپ کا ہم ساتھ دیں گے، یہ جو عاصم صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، یہ بہت بڑا فراڈی بندہ ہے، بس اب آپ 2-3 رسیدیں دے دیں۔ اچھا، اب ہمیں واقعاً آئیڈیا پتہ چل گیا کہ یہ رسیدیں کیوں مانگ رہے تھے۔ یہ رسیدیں نہ تو ہماری مدد کے لیے مانگ رہے تھے، نہ کنفرمیشن کے لیے مانگ رہے تھے، یہ رسیدیں اصل میں اس لیے مانگ رہے تھے کہ یہ مہدی کاظمی کو مزید جو ہے نا وہ نقصان پہنچائیں زنیرہ ماہم کے ساتھ مل کے، کیونکہ رسیدیں مانگنے والا یا ایویڈنس مانگنے والا دو لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے نا، ایک تو زنیرہ ماہم ہے اور ایک یہ لوگ ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں جی رسیدیں دکھائیں۔ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جس دن میں نے رسیدیں دکھا دی نا، تو یہی وہ، میں کہتا ہوں کہ میں ان کا ضمیر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ان لوگوں کا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کس خمیر کے بنے ہوئے کہ وہی منافق کہ ایک سائیڈ پہ آپ کا یہ شوشہ ہے کہ جی رسیدیں دکھا دیں، رسیدیں جس دن رسیدیں دکھائیں اس دن اس سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لو جی یہ تو کام ہی خراب ہو گیا سارا، دکھانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو بہرحال یہ میں نے بات صرف اس لیے کی کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ مہدی کاظمی کی آپ لوگ کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں، یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے کرتے رہیں، ہماری طرف سے تو 1000 کریں بھائی، آپ نے پہلے بھی تو بھونکا ہے اتنا، کوئی 4 مہینے پورے، کیا اس کا رزلٹ نکلا ہے، اب اور کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سب کو کہا ہے، ان دوستوں کو بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو حل ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ کاظمی صاحب کی فیملی کی ہے۔ کیا ہم نے کوئی قصور کیا ہے ان کی مدد کر کے؟ کیا ہم نے کوئی یہاں پہ کرائم کر دیا ہے ان کی بچی کے حوالے سے یہ سارا وہ کر کے؟ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ پہلے تو وہ کرتے ہی نہ، اور اب اگر ان کا مسئلہ یہ سامنے آ گیا ہے تو اس کو وہ حل کریں بیٹھ کے، اٹ از ویری سمپل۔ اور ان سائنسدانوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کینہ کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ زنیرہ ماہم کا ساتھ دینا ہے، یہ دینا انہوں نے زنیرہ ماہم کا ہی ساتھ تھا، میں آپ کو پکا بتا دیتا ہوں کہ یہ رسیدیں جو مانگ رہے تھے نا بڑے میٹھے بن کے، اور جناب جی آپ سے بڑے متاثر ہیں ہم، آپ یہ آپ وہ، آپ نے قربانی دے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا آپ لوگوں کی اصلیت کا کہ ان لوگوں کی اصل میں یہ کس خمیر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، منافق ترین لوگ۔ اور اٹھ کے جناب یہ تو آج میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں ان کو یہ کہتے ہوئے کہ اصل میں آپ کے ارادے کچھ اور ہیں کہ کسی طرح سے یہ چیزیں ہتھے لگیں۔ ویسے تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ کچھ ہیں، دوسری سائیڈ پہ آپ کچھ ہیں، تو ابھی مہدی کاظمی کی فیور سب سے زیادہ اسی میں ہی ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو آپ کے مسائل ہوئے ہیں وہ کتنے جینون ہیں، کتنا پیسہ گیا ہے وہ بھی مہدی کو پتہ ہے، مہدی کاظمی کو اور ان کی ساری فیملی کو پتہ ہے، اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ گیا ہے وہ بھی پتہ ہے، کیوں لیا ہے انہوں نے وہ بھی انہیں پتہ ہے۔ کیونکہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چیز وہ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو یہی سائنسدان اٹھ کے انہوں نے کیا پہلے ایسے ہی، یہ ایسے میں کہتا ہوں کہ وہ ہیں، ان کا ضمیر پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ واقعاً بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس حوالے سے ہم بات کریں۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو، تو میں نے کہا کہ یہ میں 2-3 گروہ آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بالکل زنیرہ ماہم کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ حضرات جو ہیں، کچھ تو ناسمجھی میں اور کچھ سوچی سمجھی اس کے تحت۔ تو بہرحال ہم انہیں یہی کہیں گے کہ لگو رہو منا بھائی، رکو ذرا صبر کرو، ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان میں اگر کوئی اوپر نیچے بات آپ کو نظر آتی ہے، بالکل آپ وہ کریں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ مطلب کنفیوز آپ ہوں، کنفیوز میس آف پروٹوپلازم آپ بنے، لیکن بہتر یہ ہے اس میں جو میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کائنڈلی کاظمی صاحب سے خود اس پہ بات کر لیں اور ان سے کنفرم کر لیں۔ اگر وہ انکار کر دیں اس بات کا تو پھر ہم بالکل جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں اور انہوں نے نہیں کہا تو پھر آپ بات کر لیجئے۔ بھئی یہ تو خام خواہ کا وہ نا، جو ایسا مطلب جس کا ایسی میں کہتا ہوں کہ وہ پانی میں مدانی ہے جس کو کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال جی اینڈ کرتے ہیں، کوئی اور بھی سوال ہوئے تو کیجیے گا۔ میں ان صاحبان سے یہ جو آخری منافق گروہ ہے ان سے میں یہ کہتا چلوں کہ آپ اپنا ٹل لگا لیں، جو مرضی کر لیں، ویڈیوز بنائیں، جو مرضی کریں،
لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کو شرمندگی پہلے بھی ہوئی تھی ہمارے حوالے سے، اور اب بھی آپ کو شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہ جو ہماری مسائل ہیں ان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ہم نے آپ لوگوں کی طرح ادھر ادھر سے اٹھ کے ہم نے باتیں نہیں کی ہیں، ہم نے عمل کیا ہے اور ہم نے صحیح اپنی نیت کے ساتھ وہ کیا ہے، اس کا جو رزلٹ جو بھی ہے وہ خداوند متعال کو پتہ ہے ہماری جو نیت تھی، لیکن جو ہمارے ساتھ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی کی گئی ہے، اس پہ ہمارا حق بنتا ہے، وہ چاہے کاظمی صاحب بات کریں، چاہے ان کے کزن کریں، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میں بھی کروں، تو اس پہ بھی سب کا حق بنتا ہے وہ پوچھیں۔ تو چلیں جناب انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، لیکن ان دوستوں سے میں کہوں گا کہ آپ مزید ویڈیوز بنائیں جناب، لیکن آپ کو شرمندگی پہلے بھی ہوئی آپ لوگوں کو اور اب بھی شرمندگی ہوگی۔ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔